مفتہ اسماعیل صاحب، بریک سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عامر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو وہی معاملہ ہے جو 2013 میں جس حکومت میں آپ وزیر تھے اس کو عمران خان جعلی کہا کرتا تھا. دھاندلی کون سا آج کا نیا مسئلہ ہے؟ تو یہ کون سا اتنا بڑا ایشو ہے موجودہ حکومت نہیں کے سر، نہیں 2013 میں سارے ذی شعور لوگوں کو پتا تھی کہ خان صاحب جھوٹ فرما رہے ہیں اور وہ الیکشن صحیح تھا. یہ تو ہم سب کو پتا ہے. 2018 میں RTS بند ہوئے تھے اور اس کے اندر عمران خان کو اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی فوج نے ہیلپ کری تھی اور یہ سب کو پتا ہے. اور 2024 کے اندر اگر عامر صاحب یہ سمجھتے ہیں، عامر رانا صاحب کی الیکشن فیئر تھا، تو پھر میری جو تنقید تھی وہ غلط ہے، پھر میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو 16-17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو اچھا تو پھر میں مفتہ صاحب کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد عامر بھائی آپ کو فیئر الیکشن تھے نا. مفتہ صاحب کمپلیٹ کر لیں. جی میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سب ایک جیسے الیکشن میں تو مسالہ کبھی کم ہے کبھی زیادہ. نہیں دیکھیں 13 کے اندر جو الیکشن تھا وہ تو نواز شریف صاحب جیتے ہوئے تھے. عمران خان صاحب ایک دم غلط فرما رہے تھے. 18 کے اندر بھی عمران کو مدد کری گئی تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جسٹ بیکاز کہ عمران کو 18 میں مدد کری گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 24 میں بے ایمانی سے آ جائیں. اگر آپ کو ووٹ کو عزت دینی ہے تو پھر ہر مرتبہ عزت دینی ہے. یہ نہیں کہ میری باری میں اگر بے ایمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پچھلی مرتبہ اس نے بے ایمانی کرتی تھی، اس بار میں بے ایمانی کر لوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو جیسے آگے بڑھانا ہے، جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کدھر ہے، تو میرے بھائی ایک جمہوریت کا آپ نے غلاف تو پہنا ہوا ہے نا، جس سے بڑی کاسٹلی غلاف ہے. یہ آسان نہیں ہے. ہم جو سندھ میں رہتے ہیں، ہم کو اتنی بری گورننس سفر کرنی پڑتی ہے جمہوریت کی وجہ سے، اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو جب پھر اگر ہم نے جمہوریت کرنی ہے تو اس پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. یہی پاکستان تھا جو 1990 میں سارے جنوبی ایشیا میں امیر ترین تھا. آج اگر غریب ترین ہے تو یہ ہماری حکمرانی کی قصور ہے، یہ ہماری ناقص حکمرانی ہے. تو ہم کو پھر حکمرانی ٹھیک کرنی ہے. اب اگر آپ نے یہی اگر آپ نے میوزیکل چیئرز کھیلنی ہے اور کرسی کی لڑائی کرنی ہے تو پھر کیسے ملک آگے بڑھے گا؟ اس لیے یہ بڑی بات ہے کہ تمام جو لیڈران ہیں یہ سب ایک سٹیپ پیچھے لیں اور بولیں کہ یار ٹھیک ہے، اب کچھ پاکستان کی بھی بات کر لیں. یہ جو آج اسمبلی میں لڑائی ہوتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ آ رہا ہے، وہ امینڈمنٹ آ رہا ہے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کری تھی کہ علی امین گنڈا پور اکیلا تھوڑی جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو قوم جو ہے وہ دو چار سے 70 سال سے جھوٹ سنی آ رہی ہے. ایوب خان کے زمانے سے جھوٹ سنے آ رہے ہیں. اور مفتہ صاحب، آپ کے خیال میں ملک کی اکانومی کے لیے کوئی بہت ضروری ہے عمران خان کے ساتھ پیچ اپ ہونا؟ نہیں دیکھیں، میری بات سنیں. اکانومی بہتر ہوئی ہے، اس میں کوئی دو دھکی چھپی بات نہیں ہے. افراط زر کم ہو گیا ہے. مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس میں کمی آ گئی ہے. دنیا بھر میں تیل کی کمی ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ملک کے اندر آپ نے امپلائمنٹ بڑھانی ہے، ملک کے اندر اگر آپ نے GDP گروتھ بڑھانی ہے، تو آپ کو یہ غربت 40% ہے. 4 میں سے 10 پاکستانی جو ہے وہ خط غربت کے نیچے رہ رہے ہیں. آج بھی 10 لاکھ بچہ جو ہے وہ بھوکا سوئے گا. اگر آپ کو وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو آپ کو معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور 19-20 کی اگر عمران کے ساتھ بے ایمانی کری ہوتی تو سب چل جاتا. لیکن یہ کم وقت 10-20 کی بے ایمانی ہو گئی ہے اور پھر رسیدیں دے کے بے ایمانی ہوئی ہے. ان کے پاس جو ہے وہ فارم 45 ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے تو کم از کم وہ اچھا کیا تھا انہوں نے کہ RTS جب بند کیے تھے تو ہمارے سب کے پولنگ ایجنٹ نکال دیے تھے انہوں نے کمرے سے.